ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب رقعے چھپ گئے ہیں، لکھانے کے لیے آپ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا بچہ بھی لکھ سکتا ہے، نہیں کاتب صاحب کو بلایا جاتا ہے، اعلیٰ قسم کے ہینڈ رائٹنگ۔ اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، ہر کوئی خاندان رشتہ دار کے لوگ سب سملیرٹی والا ایک لباس پہنیں گے۔ عوام تو عوام ہے، افسوس اشراف قوم میں ہیں جو قوم کے رہبر بنے بیٹھے ہیں، جو قوم کو لیڈ کرنے کا دینی اعتبار سے دعویٰ کرتے ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، وہ اپنی شادیاں ایسی عالیشان کر رہے ہیں، شادی خانہ بھی نہیں، ایک بہت بڑا گراؤنڈ بک کر دیا گیا ہے بیٹے کی شادی کے لیے۔ حاضرین محترم و سامعین مکرم، آج کے اس جمعہ کے موقع پر ہم فضول خرچی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ فضول خرچی کسے کہتے ہیں اور ہم اپنا پیسہ کن کن مقامات پر فضول میں لگا رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق کیا احکامات اہل ایمان کو دیے ہیں، اس کے متعلق ہم آج گفتگو کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کرے گا، جیسا کہ رب کائنات کا ارشاد ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہر ایک سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہیں۔ تو بندے کو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سب کا سوال کل قیامت کے دن ہوگا۔ آنکھ بھی نعمت ہے، کان بھی نعمت ہے، دونوں ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہیں، دونوں پیر، سوچنے سمجھنے کی قوت اور زندگی، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک مال بھی ہے جو اللہ ہی نے دراصل بندے کو عطا فرمایا ہے۔ بندے کے پاس جو مال دولت پیسہ ہے حقیقت میں اس کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اس دنیا کی مال اور دولت کے متعلق بھی اس سے سوال کرے گا کہ بندے، دنیا میں نے تجھے مال و دولت سے سرفراز تو فرمایا تھا، میں نے تیری زندگی گزارنے کے لیے دولت دی تھی، تو نے اس دولت، اس مال، اس ثروت کو کس مقام پر خرچ کر کے آیا؟ ہر پائی پائی کا حساب بندے کو دینا پڑے گا۔ تو علماء کرام کا کام ہی یہی ہے کہ امت کو دین کی حقیقی رہنمائی کی جانب توجہ مبذول کروائیں۔ خرچ کے متعلق جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں، قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو 3 الفاظ ہمیں خرچ کے متعلق ملتے ہیں۔ ایک لفظ ہے انفاق، اور دوسرا لفظ ہے اسراف، تیسرا لفظ ہے تبذیر۔ پہلے انفاق، اسراف اور تبذیر کسے کہتے ہیں، ذرا اس کی تعریفات تو ہم سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد ان تینوں کا کیا حکم قرآن کریم احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، مختصراً اس پر گفتگو کریں گے۔ انفاق کے معنی ہیں کار خیر میں مال کو خرچ کرنا۔ انفاق کے معنی ہیں اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں پیسے کو خرچ کرنا، یہ عربی میں انفاق کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم انفاق کے لفظ کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ لوگوں جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے۔ تمہاری موت آنے سے پہلے اس مال سے تم خرچ کرو ہمارے راستے میں جس کو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ہدایت یافتہ متقی بندوں کی یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں،
نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ کو قرض دے، وہ کون بندہ ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فوراً اللہ رب العزت لوٹا کر تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر جھنجھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امت سے فرمایا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خرچ کی اہمیت اور خرچ کرنے پر بندوں کو ابھارا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم جو کچھ بھی میرے راستے میں خرچ کرو گے یضاعف لہ، اسے دگنا کر کے ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ تو کار خیر میں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب بھی ہے اور اس کی تشویق بھی دلائی ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے۔ اب انفاق کس پر کریں، مال خرچ کس پر کریں، کتنا کریں، اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال دو جو ان کا حق ہے، والمسکین، اور جو غریب ہے مسکین ہے اسے بھی دو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی دو۔ تو آتی ذی القربہ، قریبی رشتہ داروں میں مال خرچ کرنے کا تعلق والدین سے، ماں باپ پر مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے، بیوی بچوں پر مال کا خرچ کرنا بھی نیکی ہے، رشتہ داروں بھائی بہن چاچا پھوپھو تایا ماموں پر بھی مال خرچ کرنا یہ نیکی ہے، ضرورت مند لوگ جو مساکین ہیں غربا ہیں ان پر مال خرچ کرنا بھی گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ نے جو بندوں سے قرض حسنہ کا مطالبہ کیا ہے کہ بندو تم مجھے قرض دو، تو بندے کو اللہ کو تو قرض کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کی بھی کیا شان ہے، دیکھیے، دیتا پہلے وہی ہے، مال اسی کا ہے جو اللہ نے بندے کو دیا ہے، اس کے بعد فرما رہا ہے کہ جو مال تجھے میں نے دیا ہے تو مجھے قرض دے، میں تمہیں دگنا اور تگنا کر کے اس کو لوٹاؤں گا۔ تو انفاق کی تحریض اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ اب کتنا دینا چاہیے اس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تم اپنے ہاتھوں کو اتنا تنگ نہ کرو کہ گردن پر باندھ کے رکھ لی کہ تمہارے ہاتھ جیب تک نہیں جاتے نکال کر خرچ کرنے میں۔ یہ ایک استعارہ ہے بخالت اور کنجوسی کی طرف، یعنی جو مال تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرنے میں اتنی بخالت بھی نہ کرو کہ ضرورت کے مقام پر تم خرچ نہ کرو، یہ بخالت ہے۔ تو ضرورت کے مقام پر مال خرچ کرنا یہ حکم بھی ہے اور سخاوت ہے، ضرورت کے مقام پر مال کا خرچ نہ کرنا یہ بخالت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تم اتنا اپنے ہاتھوں کو کھول کر بھی خرچ نہ کرو کہ تم غریب کنگال ہو جاؤ، لوگ تم پر ملامت کرے اور تم حسرت کرتے ہوئے رہ جاؤ۔ یعنی حد اعتدال میں رہ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ اپنے آپ پر کا حکم نہیں ہے، نہ اپنی ذات پر کا حکم ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں تم جو بھی خرچ کر رہے ہو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بچا کر خرچ کرو، یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ اگر کوئی اپنا پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اور اللہ رب العزت کے پاس تقرب کا مقام ہے۔ صحابہ کرام میں صدیق اکبر کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، آپ ایمان لائے تو 4000 درہم آپ کے پاس تھے، ایمان لاتے ہی وہ 4 یا 40,000 درہم رسول اللہ کے قدموں میں لا کر رکھ دی کہ یا رسول اللہ یہ تمام کی تمام میری پونجی
اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے صحابہ کرام کو تحریض دلائی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے مال کو جمع کیے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑے اور آدھا آقا دو جہاں کی خدمت میں لے کر آئے۔ تو حضور نے پوچھا وما ترکت لأہلک یا عمر، عمر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے رکھا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اور دل میں ارادہ تھا کہ آج عمر نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جائے گا۔ اتنے میں صدیق اکبر تمام مال کو ایک پوٹلی میں لے کر حاضر خدمت ہوئے، حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا ترکت لکم اللہ و رسول، میں نے اللہ اس کے رسول کو میرے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آنا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنا تمام مال آپ کے قدموں میں لٹا دیا ہے۔ تو پورا مال بھی خرچ کر دینا اللہ کے راستے میں یہ قابل مذمت نہیں ہے بلکہ قابل تحسین ہے۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تحریض دلا رہے تھے، اور یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کو قرض دے۔ تو ایک صحابی رسول حضرت ابو الدہداء آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا واقعی اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ واقعی اللہ کو قرض چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کو قرض چاہیے۔ اللہ کا قرض یہ ہے کہ بندوں پر خرچ کرے، وہ اللہ کو دینے کے برابر ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے باغ کے پاس لے کر آئے۔ 600 کھجوروں سے بھرا ہوا باغ تھا، کئی ایکڑوں پر پھیلا ہوا، اسی میں ان کا مکان تھا۔ جب باغ کے دروازے پر آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے، اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد باغ میں داخل نہیں ہوئے۔ اپنی بیوی کو آواز دی کہ یا ام الدہداء، فوراً اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، کیونکہ اس باغ کو میں نے اللہ کو قرضہ کر دیا ہے۔ وہ بھی نیک سیرت خاتون تھی، وہ بچوں کو جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر بچوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ ابو الدہداء، تم نے بہترین سودا کیا ہے کہ باغ اللہ کو قرضہ دے دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی، ان کا خرچ ایسا تھا کہ اپنی فقر و فاقہ کا خوف نہیں تھا۔ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا معاملہ آتا، دل کھول کر خرچ کرتے۔ تو انفاق کے معنی ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کار خیر میں خرچ کرنا، یہ انفاق ہے۔ اس کی فضیلت بھی ہے، اہمیت بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ اب اس میں دو قسم کے انفاق ہیں، ایک تو فرض جو کہ زکوٰۃ ہے، اور دوسرا ہے صدقہ نافلہ، نفل صدقات۔ تو اب جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، کیا اسے لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنا چاہیے یا پوشیدہ طور پر خرچ کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق قرآن کریم میں دونوں بھی باتیں آئی ہیں۔ اگر تم چاہے تو لوگوں کو دکھا کر خرچ کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو ایسے خرچ کرو کہ تمہارے ایک ہاتھ سے تم نے صدقہ کیا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ وہ حالات کے اعتبار سے ہے۔ کسی مقام پر اگر آپ کے لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنے میں اس غریب کا بھلا ہے تو اس وقت حکم دیا گیا کہ تمام لوگوں کو تم دکھا کر خرچ کرو، لیکن دل میں نیت دکھاوے کی نہ ہو۔ یہ نیت ہو کہ اگر میں سب کے سامنے سے پیسے دوں گا تو مجھے دیکھ کر سب لوگ اسے پیسے دیں گے۔ ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر صدقے کو چھپا کر دینا پڑتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو فرض زکوٰۃ ہے تم لوگوں کو دکھا کر دیا کرو تاکہ لوگوں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب و ترہیب ہو، اور جو صدقہ نافلہ ہے تم ایسے دیا کرو کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے تو تمہارے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو یہ صدقہ ہے زائد مال فرض کے علاوہ۔ فرض کے علاوہ جو زائد ہے اسی کی اہمیت ہے۔ فرض تو ہر بندے کو ادا کرنا ہی ہے، 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہے، پڑھنا ہی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہی ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نفل نمازوں کی کثرت کریں تو اللہ کا تقرب اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر نفل روزے رکھے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب جو نفل صدقہ ہے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے کرنا کبھی کہیں پر ضروری ہو جاتا ہے، اس کے متعلق ہم آگے گفتگو کریں گے۔ تو یہ انفاق کے متعلق حکم تھا۔ اب دوسری آیت ہے اسراف۔ ہماری زبان میں اگر کہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ فضول خرچی۔
فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسراف کے متعلق ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجدوں کو نماز کے لیے جایا کرو تو اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر جایا کرو، خاص طور پر جمعہ اور عیدین کے موقع پر، نمازوں کے موقع پر ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھیے صبح میں نماز کے لیے اٹھ کے آتے ہیں، وہی سڑے ہوئے کپڑے ہیں جو رات میں پہنے تھے نماز کے لیے پہن کر آئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا تم کسی شادی، کسی ولیمے یا کسی تقریب میں اس لباس سے جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آ رہی ہو، کم سے کم اچھا لباس زیب تن کر کے آؤ۔ خاص طور پر جمعہ کے موقع پر اپنے آنکھوں میں سرما، اپنے جسم پر عطر لگا کر اچھے کپڑے پہن کر آیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، حد سے زیادہ اسراف نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ جب اللہ کا دوست نہیں بنا تو وہ رسول اللہ کا دوست کیسے بنے گا؟ جب رسول اللہ کا وہ دوست نہیں بنا تو غوث اعظم کا دوست کیسے بنے گا؟ جب غوث اعظم کا وہ دوست نہیں بنا تو خواجہ اجمیری کا کیسے دوست بنے گا؟ اور اپنے پیر کا وہ کیسے دوست بنے گا؟ تو اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ انفاق کا مطلب اللہ کے راستے میں جتنا چاہے خرچ کرو، وہ لوٹ کر تمہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر ضرورت حکم بھی ہے۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا وہ اسراف کہلاتا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب اس کے بعد دوسری تبذیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبذیر کا بھی لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف کے متعلق فرمایا کہ اسراف کرنے والا اللہ کا محبوب دوست ولی نہیں ہو سکتا، اور تبذیر، اللہ کی دوستی تو دور کی بات ہے، وہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ تبذیر کرنے والے، تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر پیسے کا خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ اب اگر اسے مثال کے ذریعے سمجھے تو ہماری شادیوں پر ہم ذرا نظر کر لیں، اس میں اسراف بھی نظر آتا ہے اور تبذیر بھی نظر آتی ہے۔ اسراف کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ جہاں پر جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ مثلا 400 لوگوں کی آپ نے دعوت رکھی ہے، کھانا 600 لوگوں کا پکایا ہے، یہ اسراف ہے، یہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اور ضرورت ہے 2-3 قسم کے کھانوں پر بھی دعوت ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے 25 قسم کے کھانے رکھے ہیں، یہ اسراف ہے۔ آپ کے لیے آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، مثلا گھڑی خریدنے کے لیے گئے، 300 کی بھی گھڑی ہے، 1000 روپے کی گھڑی ہے، 1,00,000 روپے کی بھی گھڑی ہے، تو اسراف یہ ہے کہ 500,000 کی گھڑی سے بھی آپ کا کام چل سکتا ہے۔ گھڑی کا مطلب آپ کو وقت دیکھنا ہے، لیکن آپ 500,000 کی گھڑی کے بجائے 1,00,000 کی گھڑی خرید رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ صرف وقت دیکھنا۔ تو 1,00,000 کی جو گھڑی خرید رہے ہیں اس میں نہ آپ کا دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے 1,00,000 کی گھڑی آپ نے خریدی ہے، یہ اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اب ذرا ہمارے شادیوں کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں تو اس کے خرچ کی ابتدا رخے کے چھپنے سے ہوتی ہے۔ رخے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رخے کا مطلب آپ کے دوست احباب رشتہ داروں کو شادی کے وقت، دن اور مقام کی اطلاع دینا ہے کہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں مقام پر فلاں وقت میں نکاح ہے، یہی رخے کا کام ہے۔ 3 روپے کے رخے سے بھی یہ کام ہو جا سکتا ہے، 5 روپے کے رخے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مسلمان کہیں کہ 50 روپے، 150 500 کا ایک رخہ چھپ رہا ہے، کیوں؟ نام و نمود کے دکھاوے کے لیے۔ وہ ایک رخے میں ایک غریب کے پیٹ بھر کا کھانا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ بولیے، یقیناً آ سکتا ہے۔ پھر اللہ کے بندو، اس ایک رخے پر آپ 500 روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کمپٹیشن، دکھاوے کے لیے، تعریف کے لیے کہ فلاں صاحب نے رخہ لا کر دیا تھا، اس کے بیٹے کے ولیمے کا 100 روپے کا تھا، میں 150 روپے کا رخہ چھپاؤں گا۔ یہ ان المبذرین، یہ ہیں اسراف کرنے والے
جو اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ رخا چھپائیے، رخا چھپانے کی آپ کو رخا بانٹنے پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی ہے، اطلاع کے لیے اور دعوت کی اطلاع کے لیے رکھا گیا ہے، چھپائیے، لیکن رخے کا کام صرف 5 سے 10 منٹ کا ہے کہ کب شادی ہے، کس مقام پر ہے، کب ہے، وہ دیکھ کر کچرے کنڈے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کے 500 روپیے 5 منٹ میں کچرے کے مقام پر ڈال دیے گئے، کیا اس کا حساب اللہ آپ سے قیامت کے دن نہیں لے گا؟ ضرور لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ بندے، جہاں تیرا کام 3 روپے میں نکل سکتا تھا، تو نے 500 کا رخا چھپایا، غریب کا مذاق بھی اڑایا اور تو نے اسراف کی، تو میرا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شادیوں کا آغاز رخوں سے ہوتا ہے۔ اب رخے چھپ گئے ہیں، لکھانے کے لیے آپ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا بچہ بھی لکھ سکتا ہے، نہیں کاتب صاحب کو بلایا جاتا ہے، اعلیٰ قسم کے ہینڈ رائٹنگ، اب اسے پیسے دے کر لکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ فلاں صاحب کے بیٹے کا ولیمہ، بیٹی کی شادی کا رخا ہے، ہینڈ رائٹنگ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک رخا لکھنے کے 2 روپے 3 روپے 500 رخے آپ نے لکھا ہے، اس کو کتنا خرچ کیا؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، یہ خرچ بھی اسراف میں جاتا ہے۔ اب اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اس کے 4 دن پہلے 5 دن پہلے سانچک کی ایک دعوت کی جاتی ہے۔ کیا اسلام میں سانچک کا رواج ہے؟ اس کے بعد پھر اور بھی ایک دعوت کی جاتی ہے، مجھے وہ یاد نہیں آ رہی ہے، سانچک ہے، مہندی کے رسم ہے، سانچک کے نام پر فنکشن ہال بک کیا جا رہا ہے، 400 لوگوں کی دعوت کی جا رہی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کیا اس کی ضرورت ہے؟ سانچک کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ نکاح ہو رہا ہے؟ نہ ولیمہ ہے نہ نکاح ہے، کیوں تم نے پیسے خرچ کیے ہیں؟ یہ اسراف ہے، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تم کو جواب دینا پڑے گا۔ مہندی کے رسم کے نام پر ہم ہزاروں کے پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد کپڑوں کا جب معاملہ آتا ہے، ماشاءاللہ خواتین کی جو مطالبات ہوتے ہیں، سر سے لے کے پیر تک ہر چیز میچنگ کی ہونی چاہیے۔ اگر یا نہیں ملی، دبئی جا کر چپل لائیے، وہ دبئی سے چپل منگوائے گا۔ کیا اس کی ضرورت ہے؟ اب آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، ہر کوئی خاندان رشتہ دار کے لوگ سب سملیرٹی والا ایک لباس پہنیں گے، سب کا ایک ہی لباس ہے۔ اگر کوئی بلو قسم کے کپڑے کسی نے طے کیے ہیں تو ہر ایک کے بلو قسم کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، بچے سے لے کے بوڑھے تک، بچی سے لے کر عورت تک، سب کے ایک ہی کپڑے ہیں۔ ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ شادیوں میں جو باجے بجانے والے آتے ہیں، آپ غور کیجئے، ان سب کا لباس ایک ہوا کرتا تھا، ان سب کی پگڑیاں ایک ہوا کرتی تھی۔ تو پہلے جو باجے والوں کا لباس تھا، آج ہمارے پاس وہ ٹرینڈ بن گیا کہ ہم باجے والوں کا لباس پہن رہے ہیں۔ قوم مسلم کدھر جا رہی ہے؟ تم دوسروں کا دیکھا دیکھی، تم اسلام کے ماننے والے ہو، رسول اعظم کے غلام ہو، رسول مکرم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر کپڑوں میں بھی آپ دیکھیں تو ہزاروں قسم کے کپڑے، نہیں عابدز کی فلاں شو روم پہ جا کے ہی لیں گے، فلاں ٹیلر کے پاس سلائیں گے، آپ کے گھر کے پاس کا ٹیلر بھی وہی سیتا ہے، نہیں برانڈ میں آپ سلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے اچھا پہننے، اچھا کھانے، اچھا کھلانے سے منع نہیں کیا ہے، کتنا اچھا کھا سکتے ہو کھاؤ، اتنا اچھا پہن سکتے ہو پہنو، لیکن اسراف نہ کرو، آپ کا دل گواہی دے گا کہ بھائی تم یہ پیسے بیجا خرچ کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد کھانے کا معاملہ، شادی خانے کا معاملہ آ گیا۔ شادی خانہ فلاں کہاں پر، آپ کے گھر کے پاس بھی شادی خانہ ہے، وہاں پر 1000 لوگوں کی دعوت ہو سکتی ہے، نہیں شمشاباد کے پاس ہم میٹرو شادی خانہ بک کریں گے 5 لاکھ کا شادی خانہ، بتائیے کیا اس کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، یہ اسراف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ بندے میں نے تجھے مال اسی لیے دیا ہے، آپ کے ایک شادی خانے کے خرچ میں 5 سے 10 غریب بچوں کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بتائیے، ہو سکتا ہے، پھر کیوں تم نے اسراف کیا؟ اپنے گھر کے پاس بھی شادی خانہ ہو سکتا تھا، نہیں اپنی شان، اپنی اونچے دکھاوے کے لیے آپ نے اتنا مال خرچ کیا۔ اب اس کے بعد شادی خانہ تو لے لیا، اس کی سجاوٹ کے لیے پھر ہزاروں کے پیسے، رخوں سے لے کے سجاوٹ تک۔ پھر کھانے کا معاملہ آیا، کھانے کے معاملے پر فلاں صاحب نے کتنے ڈش رکھے تھے؟ 11 ڈش رکھے تھے، نہیں میرے پاس 25 ڈش ہوں گے، بتائیے کیا اس 25 ڈش کا ضروری ہے؟ کھلانے کا، کھانے کھلانے سے اسلام نے روکا نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ جہاں پر جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اسراف ہے، اور یہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اب آپ کے دلوں میں اچھی طرح بات بیٹھ گئی کہ اسراف کسے کہتے ہیں۔ اسراف کرنے والا اللہ کا محبوب بن نہیں سکتا۔ عوام تو عوام ہے، افسوس اشراف قوم میں ہیں جو قوم کے رہبر بنے بیٹھے ہیں،
جو قوم کو لیڈ کرنے کا دینی اعتبار سے دعویٰ کرتے ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، وہ اپنی شادیاں ایسی عالی شان کر رہے ہیں، شادی خانہ بھی نہیں، ایک بہت بڑا گراؤنڈ بک کر دیا گیا ہے بیٹے کی شادی کے لیے۔ ارے تو غلام غوث اعظم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، علی مرتضیٰ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کون علی معلوم ہے تجھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اخیر وقت میں سالانہ آمدنی لاکھوں کی ہو گئی تھی، لیکن جب آپ کا وصال ہوا 70,000 درہم آپ کے خرچ میں تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ لوگوں میرے والد محترم کا اتنا خرچ کیسے رہ گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا، آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوتے تو آپ قرض لے کر اس سائل کے معاملے کو مکمل فرماتے۔ یہ وہ مولا کائنات ہے، ہم ان کی محبت کا دم بننے والے ہیں، لیکن ہمارا آج اسراف کا معاملہ یہ ہے۔ تو دینی لوگوں کو دیکھ کر، قوم کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر قوم کے اندر بھی وہ شعور آتا ہے۔ قوم کا جو بڑا شخص ہے، اپنے وقت کا مفتی ہے، اپنے وقت کا مشائخ ہے، یا کسی خانوادے سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ سادہ سیدھا نکاح کرے گا تو پوری قوم کے لیے وہ نمونہ بن جائے گا کہ واقعی مولانا نے شادی کی ہے۔ شادی تو ہزاروں کی لیکن ایک کھانا تھا، ایک سالن تھا، ایک میٹھا تھا، لوگ بھی کوشش کریں گے۔ تو قوم کے رہبر ہیں، وہ لوگ اس طرح کا اسراف کریں تو قوم کا عالم کیا ہوگا؟ خیر، یہ معاملہ میں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں جس کے پاس پیسہ ہے۔ اب ایک دوسرا ہمارا طبقہ بھی ہے، اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، جھوٹی شان کے لیے لاکھوں کا قرض لے کر بیٹی کا نکاح کر رہا ہے۔ بتائیے کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا کل خدا کے پاس خدا جواب دینا نہیں ہے؟ قرض اگر ادا نہ کرے مر گئے تو حضور نے یوں فرمایا، حضور کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا، وہ قرض دار ہوتا تو حضور اس کے جنازے کو نماز نہیں پڑھاتے، پہلے پوچھتے کہ کیا اس کا قرض ادا کرنے والا کوئی ہے؟ اگر کوئی ادا کر دیتے تو پھر آپ نماز جنازہ پڑھاتے، اگر ادا نہیں کرتے تو کہتے کہ تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو قرض کا معاملہ یہاں تک ہے، جس کے پاس ہے اس کا عالم یہ ہے، دریا کی طرح اسراف پیسہ بہا رہا ہے۔ ایک ایک روپیے کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، یوں نہ سمجھے کہ ہم یوں ہی چھڑ جائیں گے، ہم غلام غوث اعظم ہیں، ہمارا بیڑا پار ہے، وہ سب بات کی بات ہے۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، 5 سوالات کا جواب دینا ہے۔ بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، زندگی کو کہاں پر لگایا؟ جوانی دی تھی، کہاں پر خرچ کیا؟ پیسہ دیا تھا، کہاں پر خرچ کیا؟ اس کے بعد کی بات ہے وہ سفارش شفاعت، لیکن ہر ایک کو تو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ عوام تو عوام ہے، افسوس ان لوگوں پر ہے جو دین کے ٹھیکیدار ہے۔ آج لاکھوں کے پیسے جو قوم کے لیے، امت کے لیے کالجز کی شکل میں، یونیورسٹیز کی شکل میں، جو غریب بچے پڑھ نہیں سک رہے ان میں لگائیں تو اپنے وقت کے اعلیٰ پڑھے لکھے بن سکتے ہیں، لیکن نہیں، اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اب آئیے تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کا مطلب ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی، تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا۔ اب تک جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ اسراف کے متعلق، اب تبذیر۔ اب آئیے نوشا شادی خانے کے پاس آ گئے ہیں، خمخموں کی اور لائٹوں کے ایک بڑی بارات لے کر آئے ہیں، گھوڑا ایک نہیں 10 گھوڑے ہیں۔ بتائیے کیا اس کی ضرورت ہے؟ بے ضرورت و پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ تبذیر ہے، شیطان کے بھائی ہیں۔ صرف سنت رسول کا بہانہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے، ایک سنت رسول کا بہانہ ہے، لیکن ہزاروں سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں بندوق بھی ہے، پھر پٹاخے الگ پھٹ رہے ہیں۔ کیا پٹاخوں کا تعلق نکاح سے ہے؟ یہ پٹاخے تبذیر ہے، شیطان کے بھائی ہے پٹاخے پھوڑنے والے۔ اس کے بعد ناچنے والوں کو لائے ہیں، کیا ضروری ہے؟ یہ بھی تبذیر ہے، شیطان کے بھائی ہیں۔ قوالی کا اہتمام کیا گیا ہے، کیا ضروری ہے؟ یہ بھی شیطان کے بھائی ہے۔ ولیمے میں تو آرکیسٹرا کا اہتمام کیا گیا ہے، ماشاءاللہ باہر سے لوگ، ناچنے والی عورتیں بھی آئی ہے، گانے والے بھی آئے ہیں، گانے والے بھی آئی ہے، اور وہ ایک نائٹ کے لاکھوں کے پیسے لیتے ہیں۔ ان لاکھوں کے پیسوں کا کیا خدا کے پاس جواب دو گے؟ یہ تبذیر ہے۔ تو آج ہماری شادیوں میں اسراف بھی ہو رہا ہے، تبذیر بھی ہو رہا ہے۔ اسراف کرنے والا اللہ کا محبوب ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ محبوب اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو محبوب اللہ ہرگز نہیں ہے، وہ مخالف محبوب اللہ ہے۔ اللہ کے محبوب ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اللہ نے اپنے رحمان بندوں کی تعریف کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْدًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ اللہ کے رحمان بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، تو اسراف بھی نہ کرے، کنجوسی بھی نہ کرے۔ اب اخیر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مال جو اللہ نے دی ہے اسے کل کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھیں۔ بہت سارے کورونا کے حالات میں ہم نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھا کہ بھیک مانگنے میں لائن پر لگے ہوئے تھے۔ راتوں رات زلزلہ آیا، بڑی بڑی کروڑ پتیوں کی دکانیں تھی، مرسڈیز کی دکانیں تھی، ہیرے جواہرات سونے کی دکانیں تھی، زمین دیوز ہو گئی، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے، کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ تو ہم پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے، نہ سمجھے کہ میں پورا میرے بیٹے کے ولیمے میں لگا دیا، خدا نہ خواستہ کل ایسا حادثہ پیش آیا، آپ مسجد کے باہر بھیک مانگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اتنا خرچ نہ کر کہ لوگ تجھ پر ملامت کریں کہ یہ دیکھو جا رہا ہے، کل وقت کا کروڑ پتی تھا، آج بھکاری بن کر نظر آ رہا ہے۔ کس نے بھکاری بنایا؟ اپنے عمل نے تجھے بھکاری بنایا۔ آج قوم کا پیسہ عوام ہو یا پھر عوام کی لیڈنگ کرنے والے رہنما ہوں، ان سب کا عالم ہی ہے، لیکن ہمارا خطاب عوام سے ہے اور ہماری توجہ اشراف کے لیے بھی ہے کہ آپ سدھر جائیں تو پھر یہ بھی سدھر جائیں گے۔ اسی لیے مقولہ ہے کہ جیسا راجہ ہوتا ہے ویسی پرجا ہوتی ہے۔ اب اس دور میں راجہ تو نہیں ہے، لیکن قوم کے جو متبع ہے، جو مقتدی کہلاتے ہیں، اگر وہ اپنے اندر تبدیلی لا لیں تو قوم کے اندر بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ علماء کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ایسی شادیوں کا بیکاٹ کرے جس میں گانا بجانا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، اللہ نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یقیناً جو مال تم نے خرچ کیا ہے اگر وہ رضا الہی کے لیے تھا تو وہ مال تمہارا ہے، اگر رضا الہی کے لیے نہیں تھا تو پھر وہ اسراف ہے اور تبذیر ہے۔ اب اسراف کیا ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہے، تبذیر کیا ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ کل خدا قیامت کی دن آپ سے پوچھے گا تو مولا مجھے معلوم نہیں تھا، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو کھڑا کر دے گا کہ فلاں مقام پر تمہارے مسجد کے خطیب نے تمہیں بتایا تھا، انفاق یہ ہے، اسراف یہ ہے، تبذیر یہ ہے، پھر تو نے شادی کے نام پر اتنا پیسہ کیوں برباد کیا؟ ابھی میں نے خالی شادی کی ایک مثال دی۔ اب ہمارے پاس جو بھی قسم کی دعوتیں ہوتی ہے بچے کے پیدائش سے لے کر، ان چیزوں میں دیکھ لیجئے اسراف تبذیر ہو رہی ہے نہیں رہی ہے۔ تو انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال ہمارا ہے، اسراف ہمارے مخالف کل قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا۔ تبذیر کرنے والے تو شیطان ہی بن جاتے ہیں، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی قریب ہیں۔ جب بندہ تبذیر کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تبذیر کا مطلب جہاں پر ضرورت نہیں ہے اس مقام پر پیسے لگانا، ناچنے والوں پر، گانے والوں پر اور اس قسم کے جلوسوں پر جو شادیوں میں پیسے لگا رہے ہیں لوگوں، یہ اسراف بھی اور تبذیر بھی ہے۔ کم سے کم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، عہد کریں۔ آپ وہ اسراف کے پیسوں میں 1000 اور بچوں کو کھلا سکتے ہیں، 1000 اور لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ پورے شہر کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو دیجیے، لیکن ہر ایک کا خیال کیجیے۔ دعوت تو ہزاروں کو دے دیے ہیں، جس نے دعوت دی ہے بس دولہے کے ساتھ فوٹو لینے میں مصروف ہے۔ بیچارے دعوتی آئے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، وہ امن پڑھ رہے ہیں، یہ معاملہ الگ ہے۔ نوشاب اپنی بارات کے ساتھ آئے ہیں، نکاح 9 بجے تھا، وہ 12 بجے تک بجاتے ٹھہرے، بیچارے بھوکے ہیں، ان کو کھانا بھی نہیں کھلایا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کے پاس پکڑ ہے کہ تم نے دعوت دی تھی، تمہارے دعوتی آ گئے، 3 گھنٹے تک تم نے انہیں تپایا دولہے کے لیے، کیوں؟ وہ بارات لے کر ناچتے ہوئے پٹاخوں کے ساتھ، پٹاخے بھی یہ تبذیر میں آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم بچیں، یہ پیسے کو صحیح معنوں میں حقیقی مقام پر استعمال کریں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم تمام اہل ایمان کو اسراف اور تبذیر کے شنی عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا جو تو نے مال ہمیں عطا فرمایا ہے اس مال کو تیرے اور تیرے حبیب کی رضا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے تو نے ایمان کی حیات عطا فرمائی ہے، ایمان پر ہماری موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔